دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ انشاءاللہ صرف آپ نے ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دوستوں، آج مانگ لو رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، حالانکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پلائی کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض اتنا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن کریں گے، اور یہ رجب کا آخری ہفتہ ہے، یعنی آج آخری موقع ہے اور آخری ہفتہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر قرض آپ کا کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ آج انشاءاللہ 2025 میں ملے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ وہ شب معراج سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی اور نوکریاں پھر بھی نہیں مل رہی، آج اس خاص عمل کو پڑھیے گا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل لازمی پڑھیے گا، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، نہ آپ نے ایک بھی تسبیح زیادہ پڑھنی ہے، نہ ایک بھی کم پڑھنی ہے۔ جو بتایا جائے گا، جس ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا، جس سیریز میں بتایا جائے گا، اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابیوں کی نئی نئی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان سب سے یہی بات کہوں گا، قرآن ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں اللہ پاک ہماری آخرت پہلے بنانا شروع کرتا ہے اور بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے۔ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں رب کہتا ہے مایوس نہیں ہو، مایوسی کفر ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے بہت بڑا ہے، رب بہت برکت والا ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ بس آج ماہ رجب کی 24 تاریخ برکت والے ہفتے کے دن، آخری ہفتے کے دن آپ نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ہفتے تو بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ آج کا جو ہفتہ ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت تمام ہفتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ کو رجب کے مہینے میں ہفتہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اگلا سال ہی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ کہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لیا جائے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی اللہ رب العالمین ضرور فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امت محمدی کی خیر فرما اور اپنا نظام زمین پر اتار دے۔ میرے مولا جو جہاں بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، جو بندے جہاں سے بھی اس ویڈیو میں اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، میرے مولا تو نے اس ویڈیو کے صدقے، اس دعا کے ذریعے ہم سب کو جوڑا ہے، ہم پر میرے مولا اپنی خاص نظر کرم بھی فرما اور نظر رحمت بھی فرما۔ میرے مولا جو بھی پریشان حال ہے، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکریاں نہیں ہے، سیلری کم ہے، دکان نہیں چل رہی، میرے مولا جو بھی مسئلہ ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تمام مسئلوں کو حل فرما دے۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکیں، ہم لوگ ہمیشہ نمازیں بھی پڑھیں اور ہم لوگ ہمیشہ تیرے وفادار بھی رہیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے گستاخوں میں اور ہمیں اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بھی بچا۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی زبان بنا دے۔ جو میری بہنیں، میرے مولا جو ابھی تک میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں تیرے آگے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو نے مدد فرما دی ہے، ہم تو ہر ویڈیو میں دعا کرتے تھے، تو نے جنگ بند کروا دی ہے، میرے مولا ان کو اب اپنے فضل سے نواز دے، ان کو اپنے کرم سے پھر دوبارہ وہی عروج عطا فرما جو ان کو عثمانی سلطنت میں تو نے عروج عطا فرمایا تھا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک ہی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، کمنٹ میں اپنا پورا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے تو یہ ویڈیو آگے کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور دوستوں آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔
آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے، آپ سب لوگوں نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لیکن اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس عمل کو اپنی منمانی کرتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی پکڑ میں چلا جائے اللہ والوں پھر کچھ نہیں ملتا، پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے استغفار کرو، رب سے توبہ کرو اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو۔ اور جب آپ لوگ سچی توبہ کر لیں گے، یقین کریں بہترین اسباب آپ کے لیے بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے توبہ کرنی ہے، پہلے استغفار کرنا ہے، اور استغفار کرنے کے بعد استغفار نبی پاک کے طریقے سے کریے گا، جو باہر میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کم سے کم 70 بار آپ نے استغفر اللہ لازمی کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں، جون سا درود پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ سوچیں اس درود کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی جو درود ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں۔ تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والو، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور بے برکتی
जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगी। घर के कोने कोनों से गुर्बतों का खात्मा हो जाएगा। दोबारा से पहले की तरह आप लोग हो जाएंगे, दोबारा से कामयाबी की तरफ रवा दबा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफो पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने अपने मकसद की नियत करते हुए या लतीफों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 121 मरतबा पढ़ना है। 121 टाइम्स या लतीफो पढ़ना है। 121 मरतबा या लतीफों को पढ़ें और पानी के गिलास पर दम कर दें। नमक रखा है तो उस पर भी दूर से फूंक मार दें। नमक एक मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी ले लें, हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं, नजर तो उतारनी है। नींबू है तो नींबू ले लें, नींबू से भी बेहतरीन नजर उतरती है। नींबू है तो सबसे बेहतरीन है, नमक है तो उससे भी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक का इस्तेमाल नहीं आता, तो कोशिश करें कि नींबू अपने पास रख लें। अब या लतीफों को आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा? 121 मरतबा। 121 टाइम्स पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम। जो तादाद बताई उसके मुताबिक ही या लतीफों को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक को या लतीफों से पुकारेंगे। अब आप लोगों ने या लतीफों पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये एक ऐसी कुरानी आयत है। अव्वल तो इसको दुआ भी कहते हैं। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा कि वो अपनी दुआओं में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भी पढ़ते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब ये होता है कि पाक है मेरे रब की ज़ात और वही बेहतरीन कारसाज है। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसे बास औकात आपने घरों की दीवार पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। उसकी दीवारों पर लगाने के कितने फायदे हैं। जो कोई इस आयत मुबारक को जबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जबान से अदा करता है, अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाता है। वो राजी हो जाता है और जब रब राजी हो जाए तो रहमत की निगाह हो जाती है। फिर फरिश्ते भी राजी हो जाते हैं, फिर फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये वो आयत है कि जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद में जब उनको डाला जा रहा था, उस वक्त अल्लाह पाक को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकारा था। सोचें कि जब इब्राहीम आग और झूले के दरमियान थे, अल्लाह पाक ने कैसे शिफा अता करी, किस तरह से आग को ठंडा कर दिया कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। कुरान क्या कहता है? ए आग तू गुलजार हो जा, गुलजार हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली गुलजार होने का मतलब क्या होता है? ठंडी हो जा, वो भी सलामती वाली। सलामती वाली का मतलब होता है कि ज्यादा ठंडा होना भी तकलीफ दे होता है क्योंकि सर्दी लगने लगती है, और ज्यादा गर्म भी तकलीफ दे होता है क्योंकि गर्मी लगने लगती है, और जो एक दरमियानी टेम्परेचर होता है उसमें इंसान सुकून कर लेता है। उसी तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम पर आग सलामती वाली ठंडी हो जाए। तो जब भी मैं आपसे कहता हूं कि रिस्के करीम मांगा करें, हलाल रिज़्क मांगा करें, रिस्के कसीर नहीं, रिस्के करीम। और अगर रिस्के कसीर आप लोग दुआ में बोलते हैं तो साथ में रिस्के करीम भी कहा करें कि मेरे मौला मुझे रिस्के कसीर और रिस्के करीब अता फरमा, यानी कि करमत वाला रिस्क अता फरमा, ऐसा करम वाला रिस्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद ना ही मैं तुझसे इनहराफ करूं और ना ही मेरी औलाद करे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कितनी बार पढ़ना है, जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 70 मरतबा 70 टाइम्स 70 मरतबा आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, एक बार फिर मुलाहिजा करें। सबसे पहले आपने या लतीफों को पढ़ना है। या लतीफों को पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से अल्लाह पाक को पुकारना है। उसके बाद बगैर वक्त ज़ाया किए और बगैर किसी से बात किए, बगैर अपना ध्यान भटकाए
تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفورو کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پیئیں ضرور۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیئے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں، اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں، اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔